دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان میں غذائی تحفظ، پائیدار ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط زرعی شعبہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے نظام کو عالمی معیار اور ضروریات سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی انتھک کاوشوں سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کی آج 58ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں غذائی تحفظ، پائیدار ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط زرعی شعبہ بہت ضروری ہے۔ کسانوں کے دن پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود اور جدید زرعی ٹیکنالوجی اور منڈیوں تک ان کی بہتر رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 1,20,00,000 سے زائد سمندر پار پاکستانی پاکستان اور دیگر اقوام کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج مہاجرین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سال کا موضوع میری عظیم کہانی، ثقافتیں اور ترقی اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ بڑے پیمانے پر انسانی نقل مکانی خوشحالی اور فوائد کا ایک مفید ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے نظام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھال رہی ہے تاکہ عالمی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں اقبال چوک فلائی اوور پروجیکٹ صرف 77 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے اطراف 3,000 نئے پودے اور درخت بھی لگائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رات گئے اقبال چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا اور افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ اقبال فلائی اوور راولپنڈی اور اسلام آباد کا مرکزی جنکشن پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فلائی اوور سے روزانہ تقریباً 1,00,000 مسافروں کو سہولت فراہم ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل معیشت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ معیشت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی انتھک کاوشوں سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی بنانے میں SIFC نے بین الوزارتی اور بین الصوبائی تعاون کے ساتھ ساتھ بھرپور سہولت بھی فراہم کی۔ صحت اور بایوٹیک کے شعبے میں انقلابی اقدام کے ذریعے پلازما فریکشنیشن کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا جس سے پلازما کی پیداوار میں خود کفالت آئے گی۔ یہ پالیسی پاکستان کو عالمی منڈیوں تک رسائی دینے میں مددگار ثابت ہوگی جس کے ذریعے پلازما سے ماخوذ مصنوعات کی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران ان کی یونٹ 15 پنجاب ریجمنٹ واگا اٹاری سیکٹر میں تعینات تھی جہاں لانس نائک محمد محفوظ نے مشہور پل کنجری آپریشن میں حصہ لیا اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لڑائی کے دوران ان کی مشین گن تباہ ہو گئی لیکن محمد محفوظ دشمن کے بنکر کی طرف بڑھے اور اندر کود گئے۔ انہوں نے دشمن کے ایک سپاہی کو گردن سے پکڑ کر قتل کر دیا۔ 17 اور 18 دسمبر 1971 کی درمیانی شب ان پر بندوق پر لگے خنجر سے وار کیا گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ قومی پرچم میں لپٹے ہوئے ان کے جسد خاکی کو پاکستان کے حوالے کرتے ہوئے دشمن کے کمانڈر نے خود ان کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ بحری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
کشمیری رہنما رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کی 58ویں برسی آج آزاد کشمیر میں منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وادی کے تعلیمی اداروں میں سیمینار اور دیگر تقریبات ہوں گی، جبکہ اس سلسلے میں مرکزی تقریب مرحوم کے مزار فیض آباد راولپنڈی میں ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور قائد ملت کی قبر پر پھول چڑھائیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ میں دونوں سیمی فائنل کل دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے، جبکہ بھارت سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ دونوں میچ دن 10 بجے شروع ہوں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔